آیت نمبر 157 کا آخری حصہ، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے کچھ شرطیں ذکر پچھلے درس میں ہو چکی، آج بھی کچھ شرطوں کا ذکر ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ آخری نبی جن کا ذکر پچھلے آیت میں آیا کہ رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، امی ہوں گے، وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا آپ کی امت کے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور وعزروہ، اور ان کی تعظیم بھی کریں، ان کی حمایت بھی کریں، ونصروہ، اور ان کی مدد بھی کریں، ان کے دین کی مدد کریں، واتبعوا النور، اور اس روشنی کی پیروی کریں الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ اتاری گئی۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اصل میں انسان جب کسی میدان میں اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے تو وہاں اس کو کوئی حیثیت مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس حیثیت کو اپنی اگر اللہ کا فضل سمجھتا ہے تو اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے اپنی ذاتی سمجھتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت ہے تو اس میں تکبر آ جاتا۔ تو چونکہ ان کے علماء اور ان کے اندر ایک تکبر آ چکا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد ہماری عزت کے خلاف ہے کہ کسی اور نبی کو مانیں، اس لیے ہم کسی اور کو نہیں مان سکتے۔ فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، آخری نبی پر تو بہرحال ایمان لانا ہی پڑے گا۔ ابو عامر ایک بہت بڑے عالم یہود کے تھے مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینے والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کو اپنا پیر اور مرشد بنا لیں۔ اب کیا ہوا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے انہی دنوں میں آ گئے جس مہینے اس کی دستار بندی ہونی تھی۔ اب وہ کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہوا، اتنے عرصے سے میں پیر بننے کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میں ہی بڑا بنوں گا۔ تو اوس و خزرج والے کہنے لگے اب تو اللہ کے نبی آ چکے ہیں، یہاں پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے نہیں مجھے پیر مانو۔ بس اس چکر میں اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، اندر میں نفرت کا بیج پال لیا، اور اوپر سے جناب کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسجد میں نماز کے لیے بھی آ جاتا تھا، لیکن اندر میں وہی بنا ہوا تھا، دشمن بنا ہوا تھا۔ اور اللہ کی شان، ان کے بیٹے حنظلہ وہ خالص مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا میرا باپ غلط ہوگا اپنی جگہ لیکن میں سچ کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے مدینے میں پھر اپنی ایک مسجد بنوائی، اور پروگرام یہ بنایا کہ اس مسجد میں پھر ہم پلاننگ کریں گے کہ مسلمانوں کو پریشان کیسے کرنا۔ چنانچہ یہ مسجد قباء کے قریب آج بھی وہ مسجد ڈھیری کی صورت میں موجود ہے، سامنے جو خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ مسجد۔ جی اس مسجد میں انہوں نے پروگرام بنایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک ٹیم بھی ان کے ساتھ بنی ہوئی تیار ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کو بلانے کے لیے دعوت نامہ بھی بھیج دیا کہ آپ تشریف لائیں، پہلی نماز کا افتتاح آپ کریں، باقی ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ بھی آئے تو آپ علیہ السلام اجازت دینا چاہ رہے تھے، لیکن آیات وحی اتری کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ یہ تو غلط نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے لا تقم فیہ ابدا، 11ویں پارے میں آئے گا کہ آپ نے اس مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر آپ نے بنائی ہوئی ہے، اسی میں آپ کھڑے رہیں، یہی اللہ کو پسند ہے، اس مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ان کی اس مسجد کو پھر گرا دیا گیا، ان کی سازش کو اللہ نے بے نقاب کر دیا۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن سلام، یہ بھی یہودی عالم تھے، انہوں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام نے نشانیاں موجود ہیں، عزت ان کی بھی بڑی تھی یہودی علماء میں، لیکن یہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، یہودی آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں سوال جواب پوچھنے کے لیے، لگتا ہے ابھی بھی آ رہے ہیں، تو میں چھپ جاتا ہوں، اگر ابھی تھوڑی دیر میں جو کوئی یہودی آئے نا تو آپ اس سے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کی حیثیت تمہارے علماء میں کیسی ہے، تو وہ میری کتنی تعریف کرے گا، اور جب میں اس کے سامنے ایک دم سے نکل آؤں گا تو دیکھنا وہ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا۔
چنانچہ عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے چھپ گئے اور یہودی لوگ آئے ملنے کے لیے، کیونکہ یہودی آیا جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے آنے سے منع نہیں کیا ہوا تھا کہ شاید کسی کو ہدایت مل جائے. تو کچھ لوگ آئے یہود کے اور آ کر کہہ رہے، مختلف باتیں ہوئیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے ایک عالم ہے. ہاں جی، حسین، صاد کے ساتھ حسین ان کا نام تھا. حسین کیسے عالم ہے؟ کہنے لگے وہ تو غضب کے عالم ہیں، کمال کے آدمی ہیں، بڑے حاضر جواب ہیں، بڑے ہی ہمارے چنیدہ لوگوں میں سے. کہا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ مان لو گے؟ کہنے لگے مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ کہہ دیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ تو ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا تو باہر آ کہنے لگے بھائی تم نے جب کہہ ہی دیا ہے تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہماری کتابوں کے مطابق وہی نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. کہنے لگے ہم تو تجھے پہلے دن سے ہی سمجھتے تھے تو پاگل ہے، تمہارا تو دماغ ہی چل گیا ہوا. ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، تم نے سیریس لے لیا. ہم نہیں مانتے تمہیں، نہ تمہاری کوئی حیثیت آج ہے نہ پہلے تھی. بس وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف آدمی. نبی علیہ السلام سے کہنا کہ یہ بے وقوف آدمی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ بھی پر ایسے ہی آپ کے ساتھ لگ گیا، کل کو یہ کہیں اور جا رہا ہو. اس قسم کی باتیں شروع کر دی. لیکن وہ کہنے کہ کچھ بھی کہتے رہو، مجھے سچ سمجھ آ چکا. تو یاد رکھیں یہ جو عزت کا مسئلہ بن جاتا نا بندے کا، یہ انسان کو دین سے دور کرتا ہے. سچا نبی محمد الرسول اللہ جیسا چہرے والا سامنے موجود ہو، اندر میں ضد ہو، بندہ کہتا ہے تو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی. اس لیے آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے دینی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن جب ان کی دم پر پاؤں آتا ہے نا، ان کی دینداری سائڈ پہ چلی جاتی ہے. وہ اپنی ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال کے کہتے ہیں اب میرے ساتھ بات کرو، اپنی اوقات دکھا دیں. اس لیے بھائی سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں. سچ چاہے میرا دشمن بن رہا ہو، اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیں، سچ کو نہ چھوڑیں. کہ سچ کی یہ قیمت ہے کہ اس کے لیے بندہ جان بھی نچھاور کرنی پڑے کر دیں.